آج میں تمہیں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ یہاں ہمارے ملک پاکستان کا واقعہ ہے۔ اگر آپ سنیں گے شاید کہ آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں نہ آئے، 10-15 سال بعد یہ واقعہ ضرور سمجھ آئے گا۔ میرے دوست عبداللہ اخبار پڑھ رہا تھا تو اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا 85 سال کا، اس نے ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی، جس کے معاملے میں اس بوڑھے کو پکڑا گیا، پھر اس کا منہ کالا کیا گیا، اسے مار پیٹ ہوئی اور گدھے پر بٹھا کر پورا شہر گھمایا گیا، پھر اسے جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ میرا دوست عبداللہ دل چاہ رہا تھا اس کا کہ میں جاؤں اور اس کو دیکھوں اور اس سے بات کروں کہ اس عمر میں بھی تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو۔ میرا دوست عبداللہ مجھے بتاتا ہے، میں نے کہا چھوڑ دیجئے۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کا پتہ کرتا ہوں، اسے دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ میرا دوست عبداللہ چلا تھانے کے اندر، جا کر اس بندے سے ملتا ہے، مل کر بات چیت کرتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ بابا جی آپ کی اتنا عمر ہو چکی ہے، اب تو تم بہت اچھے انسان لگتے ہو، لیکن اس طرح کی حرکتیں۔ اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ہو چکا۔ پہلے عبداللہ پریشان تھا، لیکن جب یہ بات سنی کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ہو چکا، اور زیادہ پریشان ہو گیا، پھر اس جستجو میں پڑ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر اس بوڑھے سے عبداللہ پوچھتا ہے بابا جی یہ کیا معاملہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ جب میں 16-17 سال کا تھا تو اس وقت میرے والد صاحب کے پاس بہت زیادہ پیسہ آیا کہیں سے، تو انہوں نے 2 منزلہ گھر بنا لیا۔ ہمارے ارد گرد کے جتنے گھر تھے وہ سارے 1 منزلہ تھے، اور ان کے گھروں کے کمروں کی تو چھت ہوتی تھی لیکن واش روم کی چھت نہیں ہوتی تھی، غریب لوگ تھے۔ میں 16-17 سال کا تھا، شیطانی کی عمر تھی، تو اس وقت میں گھر کی چھت پہ چڑھ جاتا اور چھپ چھپ کے لوگوں کو دیکھتا رہتا، لوگوں کے گھروں میں جھانکتا رہتا۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ ہمارے گھر کے قریب ایک گھر کے اندر کرایہ دار آ کر بیٹھے، اور ان کے پاس ایک نوجوان لڑکی تھی جو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور اس کی آنکھیں بہت پیاری تھی، لیکن جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی مکمل لحاف میں ہوتی، مکمل پردے کے اندر ہوتی، پاؤں میں موزے پہن رکھے ہوتے تھے، اوپر سے برقع پہن رکھا ہوتا تھا، اور ہاتھوں میں دستانے ہوتے تھے۔ میں دیکھنے کو بہت چاہتا تھا لیکن دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میں چھت پر چڑھا اور وہ نوجوان لڑکی اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہی تھی، چل پھر رہی تھی۔ میں اسے جی بھر کے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس لڑکی نے مجھے دیکھ لیا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو وہ پتھر سی بن گئی اور وہیں کھڑی رہی، اور میرے اوپر اتنا خوف طاری ہوا کہ میں نے اتنا دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو جاری ہے، اور میں جلدی سے اپنے گھر کی چھت سے نیچے اترا اور جا کر کمرے میں سو گیا، اور مجھے بخار چڑھ گیا۔ 2-3 دن تک میں بخار میں پڑا رہا، لیکن مجھے اتنا خوف ہوا کہ اس نے پتہ نہیں کون سی مجھے ایسی بد دعا دے دی کہ میرے دل کے اندر خوف طاری ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے توبہ کی اور نیک زندگی گزارنے لگا، نماز صلات کا پابند ہو گیا، یہاں تک کہ یہ عمر گزرتی رہی 85 سال عمر ہو چکی ہے۔ اب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ایک لڑکی میرے ساتھ روزانہ اسکول جاتی ہے، اور میں اسے لے کر روزانہ اسکول چھوڑتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی بچے ہیں جو میرے ساتھ اسکول جاتی ہیں اور میں انہیں رکشے پر چھوڑ کے آتا ہوں، میں رکشہ چلاتا ہوں۔ لیکن ایک دن ایسے ہوا کہ وہ 16 سال کی بچی اکیلی تھی اور اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ جب میں اسے لے کر گیا تو مجھے شیطان نے خراب کیا کہ میں نے اس کے ساتھ شیطانی کی۔ جیسے ہی شیطانی کی تو لوگوں نے پکڑ لیا، پٹائی کی، منہ کالا کیا، گدھے پہ بٹھایا، تھانے میں ڈال دیا۔ اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ جو خاموش بد دعا تھی، جو 16-17 سال کی عمر میں نے شیطانی کی تھی، اس نوجوان لڑکی کے آنسو جو نکلے تھے، وہ جو خاموش بد دعا تھی، اب اس کا بدلہ دنیا میں مجھے مل چکا ہے۔ اگر آج مجھے نہ ملتا تو میں قیامت کے دن قبر کے اندر بہت خوار ہوتا، بہت زیادہ سزا اور عذاب بھگتاتا۔ تو اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کی سزا آج مجھے دنیا میں مل چکی ہے۔ اسی طرح ہم بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، ہم نے کتنے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے تنگ کر رکھا ہوا ہے، کہ کتنے لوگ ہماری وجہ سے پریشان ہیں، جو خاموش بد دعائیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنے کردار کو ٹھیک کریں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، ہماری وجہ سے کسی بندے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے وہ بندہ بظاہر تو کچھ نہیں کہتا لیکن خاموش بد دعا دے دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا
کہ عدل و انصاف نہیں موقوف قیامت کے دن پر، عدل و انصاف نہیں موقوف قیامت کے دن پر، گناہوں کی سزا زندگی بھی دیا کرتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے اوپر جو مصائب آتے ہیں، ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے اوپر مشکل آ جاتی ہے، ہم اس کے پیچھے دیکھیں کسی کی خاموش بد دعا تو نہیں ہے۔ میرے واسطے دعا کیجئے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے نیک مقبول محبوب لوگوں میں شامل فرمائے۔